السلام علیکم دوستو، میں محمد توحید اور توحید ٹی وی آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے۔ پہلے تو بات کر لیتے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو کے بارے میں۔ تو یار آپ لوگوں کو بہت بڑا والا تھینک یو میری اس ویڈیو پہ اتنا پیار دکھانے کے لیے، اور اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اچھی لگیں تو میک شیور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ آنے والے اپڈیٹس کو کبھی مس نہ کر پائیں، اور اینڈ تک اس ویڈیو میں بنے رہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک بونس کلپ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آخر یہ عزازل کون تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ، جب آسمانوں میں اللہ کی ایک مقرب اور عزیز مخلوق وہاں پر ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے ذلیل اور رسوا کر کے بھگا دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرشتوں کو ہدایت دینے والا استاد جسے اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دو قسم کی مخلوق ایگزسٹ کرتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے جنہیں ہم فرشتے یا ملائکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی ایگزسٹنس کا بس ایک ہی مقصد تھا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور ان کے اندر کوئی بھی نفسی یا جسمانی خواہشات نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا کام بس اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ اور دوسری مخلوق یعنی ناری، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ مخلوق اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور ان میں مرد اور عورت جن بھی ہوتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ اللہ نے ان مخلوق کو اپنی حمد و ثنا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانے، اس کی دن رات عبادت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1044 سال پہلے ایک سموم نامی جن کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابائے آدم تھا۔ پھر اللہ نے سموم جن کو زمین پر بھیج دیا، اور زمین پر 300 سال گزرنے کے بعد اس کو اپنی نسل کی جن ملی جس سے اس نے شادی کر لی، اور ایک وقت گزرنے کے بعد ان کے بڑی تعداد میں اولادیں ہوئیں۔ شروع میں تو یہ قوم اللہ کی فرما بردار اور عبادت گزار قوم تھی، پر بہت جلد ہی یہ نافرمان ہو گئے، اور جب ان کی بد عملیوں کی حد پار ہوئی تو ایک بڑی تعداد میں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا اور ان کا خاتمہ ہوا۔ اس دوران جو نیک جن تھے وہ بچ گئے اور ان کی نسلیں آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر کی طرح دکھتا تھا، اور چلیپا بہت ہی لمبا اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح دکھتا تھا، اور ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل کے اندر اس کے ماں اور باپ دونوں کی رنگت تھی۔ وہ بہت ہی ہوشیار، طاقتور، بہادر اور مکار تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں آباد کیا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا زمانہ تھا، اور بہت جلد یہ قوم نافرمان ہو گئی اور زمین پر دنگا اور فساد کی انتہا کر دی۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو ختم کر دو۔ پھر کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، اور اسی جنگ میں کئی جنوں کے ساتھ عزازیل کے ماں اور باپ بھی مارے گئے، اور قوم جنات کے نافرمان جنوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو بہترین تعلیم دو۔ پھر فرشتوں نے اس کو بہترین تعلیم، ادب اور عبادت سکھائی، اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے وہ اللہ کا سب سے عزیز بن گیا۔ عزازیل اپنی عبادت اور کامیابی سے اس درجے پر پہنچ گیا تھا کہ اسے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا گیا، اور سب فرشتے اسے عابد نام سے پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار علیہ السلام سے روایت ہے کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی تھا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دی، اور 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی تھا۔ جس ممبر پر یہ بیٹھ کر فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی تقریر سنتے تھے، اور اللہ جانتا تھا کہ یہ گھمنڈی ہے اور ایک نہ ایک دن بارگاہ الہی سے ذلیل و رسوا کر کے بھگایا جائے گا، اور عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا۔ اور ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک نئی عبادت شامل کی گئی ہے، جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں شیطانی مردود سے۔ اس عبادت کو پڑھتے ہی عزازیل 2000 سال تک روتا رہا، اور بارگاہ الہی میں جا کر یہ پوچھنے لگا کہ اے رب العالمین، آخر یہ شیطان الرجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے ارشاد کیا کہ ہمارا ایک بندہ جو نہایت ہی نعمتوں سے نوازا جائے گا، پر ایک حکم نہ ماننے پر وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے کہا کہ میں اس منحوس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا، تو بہت جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر پل یہی سوچا کرتا کہ آخر وہ کون ملعون ہوگا جس کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ خدا کے حکم کو نہ مانے۔ اسی خوف سے وہ اور عبادت اور توبہ میں لگ گیا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ پھر عزازیل کو یہ پتہ چلا کہ اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرما رہا ہے، اور اس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں رہے،
اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا رہا ہوں اور وہ زمین پر میرے احکامات کو جاری کروائے گا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے حضرت آدم کو سب فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم کیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور پھر سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے عزازل کے، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ پھر اللہ نے اس سے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کر رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں جبکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے گندی مٹی سے بنایا، میں کسی بھی حالت میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے کہا اب تو یہاں سے نکل جا، تم مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ عزازل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی ایک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے قیامت تک کی مہلت دی۔ عزازل نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم جب تک ان کے اندر روح باقی ہے تب تک میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا، ان میں سے زیادہ تر کو آپ اپنا نافرمان پائیں گے۔ اللہ نے کہا اگر تو یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے بھی میری عزت کی قسم جب تک یہ مجھ سے سچی توبہ کریں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، اور ان میں سے جو تیرا فرما بردار اور پیروکار ہوگا ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اسی طرح وہ بارگاہ الہی سے ذلیل و رسوا کر کے بھگا دیا گیا، اور اسی طرح عزازل ابلیس بن گیا۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور اس کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ قرآن کی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولونین کے نام سے جانا جاتا ہے اور بائبل میں اسے لوسیفر اور سیٹن کہا گیا ہے۔ اگر آج ہم اپنی دنیا پر نظر ڈالیں تو شیطان کا اللہ سے کیا گیا وہ وعدہ، اس میں وہ کچھ حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔ جہاں آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو سیٹن ٹیمپل یا لوسیفر ٹیمپل نام سے کئی آپ کو ٹیمپل دکھائی دیں گے جہاں پہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کو ایز اے ریلیجن دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی عبادت کرنے والوں کا یہ کہنا ہے یہ ہیل یعنی کہ جہنم کا راجہ ہے، پر ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی بونس کلپ پر۔ تو جیسا کہ آپ اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، اس نے کار کی ونڈو سے باہر منہ نکالا اور کہا اگر اللہ جیسی کوئی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے تو مجھے پروف دو۔ تبھی کہتے ہیں اللہ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میں ملتا ہوں آپ کو ایسی ہی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔